بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کی موافق ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہے، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہے، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہے، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت اور ملتی ہے جسے آپ ملاحظہ فرمائے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا، جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرتے ہوئے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو لوگ ان کے پاس ملک شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا، امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنو کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال حکومت فرمائیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث میں کہ یعنی وہ آپ 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پوری بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ آپ اس دنیا میں تشریف کب لائیں گے، کیونکہ آپ کے ظہور ہونے کی جو علامت حدیث میں آئی ہے اس میں سے کچھ تو ظاہر ہو گئی ہے اور کچھ باقی ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ خدا حافظ۔